اگر ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہماری پارٹی کی پالیسی میں پورا انتظار ہمیشہ کیا ہے اور ہمارا آئینی حق ہے، وہ اگر ہمیں کال ملے گی ظاہر بات ہے تو بیک کر کے ہم سب نے اس کے اوپر درآمد کرنا ہے. لیکن جو پچھلی دفعہ یا اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر انہوں نے حملہ ہو کر ہمیں زخمی کیا، ہمیں روکا، بار بار روکا، تو پھر آخر میں جس طرح 26 نومبر جو ہے اس کے اندر ہمارے لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا. اس کے بعد ہزاروں لوگوں پہ FIR کاٹی گئی اور ابھی تک وہ FIR چل رہی ہیں. ہمارے پارلیمنٹرین سے بھی ہیں، ورکر سے بھی ہیں، کئی ورکر جیلوں میں سے مانتے ہوں گے، دوبارہ ان کا ٹرائل شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر اس طرح کا جب کوئی عمل کوئی بھی ادارہ کرتا ہے یا کوئی بھی حکومت کرتی ہے، سلیکشن کرتی ہے، اس سے عوام میں اور حکومتوں اور اداروں کے درمیان میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے اور ایک گیپ پیدا ہوتا ہے. اس گیپ کو ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی نے جیتا اور کسی نے ہار ہے. اب وہ چاہے وہ ہار کوئی 47 سے بھی کرا دے یا ویسے کرا دے، لیکن جو جیت گیا اور ہار گیا باقی اسمبلی بن جاتی ہے اور وہ اسمبلی جو ہے آئین کے مطابق کام کرتی ہے. آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کسی بھی طریقے آپ کو کسی منصب پہ بٹھا دیا گیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے ان لوگوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹ دینا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت ملک میں نہ تو رول آف لا ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، نہ کوئی آپ آئین نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو عدالتوں کا ایک کردار ہے جو واحد ذریعہ ہے انصاف دینے کا، جو کسی ترمیمات کی اس کا بھی انہوں نے چوارا نکال دیا، ان کو بھی انہوں نے کڑیاں لگا دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو عمل چل رہا ہے اس سے صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اداروں اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے درمیان میں ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے، ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، ایک خلاف پیدا ہو رہا ہے. وہ ظاہری بات ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اوور آل جو ہے ایک ملک کو ایک صاف ہے جو کہ ہم میں کسی کو بھی قابل برداشت نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. حوالے سے کافی سنگین صورتحال ہے. آپ کے دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا آپ نے کافی کوشش کی، لیکن اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا کہ امن قائم ہوا ہو. یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو ویژنس کہاں پر ہیں اور موجودہ حکومت کیا تجاویز دیں گے، کیا اقدامات اٹھائی جائے آپ لوگوں کے قیام کے لیے؟ ضمنی سوال ہی ہے، جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے تو گزشتہ روز تیوہار بنانے کے لیے اجلاس کی کیا نوبت آنی پڑی؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں تیوہار بن رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے امن و امان کے حوالے سے جو پاکستان کے حالات اور ساتھ ساتھ پھر بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. کیونکہ ہمارے جو ایک بارڈر ہے، ایک 2200 اسکوائر کلومیٹر کا ہمارا ایک بارڈر ہے جو ایک ایسے ملک کے ساتھ ہے کہ جہاں پہ کئی دہائیوں سے جنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو یہ جو چیلنج ہے اس کو نمٹنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھ کے، اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لے کر عوام کو بٹھا کے عوام کی مشاورت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیوں کی، پولیٹیکل لوگوں کی، اور خاص طور پہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اقوام ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی ایک طریقہ کار کے ساتھ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے سچی نیت کے ساتھ، تو میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو اور اس کا حل نہ ہو. آپ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے آپ کی. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس ٹائم میں، کیونکہ ہمیں جب ہماری یہ رجیم چینج میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ چینج ہوئی، ہم نے استعفے دیے پنجاب اور KP سے، تو اس کے بعد یہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے. پھر جب دوبارہ ہم آئے 2 سال کے بعد تو حالات بالکل ایسے خراب ہو چکے تھے کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ ناکے لگا کر اور یہاں پہ دہشت گرد گھوم رہے تھے. اس کے لیے پھر ہم نے ایک پراپر پلان بنایا، اس پلان کے اوپر ہم نے کام کیا اور الحمدللہ بہت سے ضلع ہمارے اس لحاظ سے بڑے کلیئر ہوئے، اس کے اندر بڑی کامیابیاں ہوئیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پناہ لیتے ہیں آبادیوں کے اندر، اور جب آبادی کے اندر کوئی پناہ لیتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے کے اندر ظاہری بات ہے چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ پولیس ہو، جب وہ جوابی حملہ کرے گی تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، عام شہریوں کی شہادت ہوگی. عام شہریوں کی شہادت ہے کسی بھی صورت میں نہ ایز اے پالیسی، نہ ایز اے مذہب، نہ ایز اے حکومت ہمیں قابل قبول نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پلان بنے کہ آپ یہ جو کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن وہ آپ کریں گراؤنڈ کے اوپر جس طرح پولیس کرتی ہے. اب آپ دیکھیں پولیس نے بھی ماشاءاللہ ہم نے CDD کو بڑا امپروو کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، بہت ضلعوں میں انہوں نے پولیس سے کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا ہے اور دہشت گردوں کو نکالا بھی ہے وہاں سے. لیکن ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس پہ، کیونکہ وہ زمینی لڑائی کر کے اپنا آپریشن کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس اس جگہ پہ جہاں پہ ایسے کوئی ایلیمنٹس موجود ہوں. لیکن جب آپ گولے ماریں گے، جب آپ مارٹر ماریں گے، جب آپ ڈرون ماریں گے،
تو ظاہری بات ہے اس دھماکے کے اندر پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بنا کر، ایک پلان کے ساتھ چل کر، اور ان ایریاز کے اندر بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہر کوئی چاہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک کے اندر امن نہ ہو؟ امن ہماری اولین ترجیح ہے، لیکن اس امن کو بحال بھی نہیں کر پا رہے. اور اس امن کو بحال کرنے میں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز ہم اپنے سویلینز کا نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس سے وہ جو سویلینز وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بجائے سپورٹ دینے کے الٹا وہ مخالف ہو رہے ہیں آپ کے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے بار بار آپریشن کیے، نقل مکانیاں کی، لوگوں کو نکالا اور کئی سال تک دوبارہ نہیں بھیجا. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تو اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے. ابھی باجوڑ کے حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے جرگے کے ذریعے بٹھا کر ایک جرگا وہاں بیٹھا اور جرگے نے کہا کہ جی اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے ہم نیچے آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کلیئر کر دیں. بات ہوئی تھی 20 سے 25 دن کی، اس میں لگ گئے 65 دن، لیکن اپنے ہی اسی ٹائم میں ہم نے ان سب لوگوں کو دوبارہ باہر کر دیا تھا اور ایک بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد، اور وہ ایریا کلیئر بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر اب دوبارہ چیز اٹھنے لگی ہے اور ایریا میں چلے گئے ہیں. اب پھر میں نے سنا ہے کہ کل سے پھر نقل مکانی شروع ہے وہاں پر لوگوں کی، لیکن جرگے کے بغیر شروع ہے. پچھلی دفعہ جرگے کے ساتھ ہم نے کی تھی، جرگے نے فیصلہ کیا تھا، حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا. جرگے نے فیصلہ کیا تھا، لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے دنوں کے لیے نیچے آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو سہولیات دی اور وہ نیچے آتے ہیں اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں ایریا کلیئر کر دیں. لیکن اب رسی نکالنے والا جو کام ہے کہ اب رسی ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، پھر ان کے لیے وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کرتے آپ کہ جو کرنی چاہیے ان کے لیے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر جو آپ کریں گے تو عوام کا تعاون بھی ساتھ نہیں ہوگا اور عوام کے اندر پھر خدشات بھی بڑھیں گے، عوام کے تحفظات بھی بڑھیں گے، اور اس طریقے سے کامیابی بھی جو پہلے سے رواز ہم کر چکے نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے، ہم نے اپنے پچھلے اس پورے 2 سال کے اندر پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے. وہ بنا کر ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے. ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہماری بارڈر کو دیکھ کر، ہمارے ان ایریاز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ہم نے ان کو پیش کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر وہ اس طریقے سے درآمد نہیں کر رہے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا پروونشل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ اسماعیل افریدی صاحب ہیں، وہ دوبارہ بیٹھے اسی پروونشل ایکشن پلان کے مطابق ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو پلان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اس طریقہ کار سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے. دیکھیں یہ تو جو بات ہوتی ہے نا کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو. طریقہ کار غلط ہے، خاتمہ بھی ہونا چاہیے، ایسے طریقہ کار سے ہونا چاہیے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو، لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو. اور ظاہری بات ہے اس طرح کے عمل سے اگر ہماری فورسز کا، فوج کا یا پولیس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پہ بڑا ہم نے 6-7 مہینے کام کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو اس کو اگر ذرا دیکھ لیا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے خاطر خواہ ریزلٹس آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.